پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ قربانی صرف مرد پر واجب ہے یا عورت پر بھی واجب ہوگی؟ جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے اسی طرح عورت پر بھی واجب ہے، جیسا کہ در مختار باب الاضحیہ میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ لہذا اگر عورت مالک نصاب ہے تو اس پر قربانی الگ واجب ہے، مرد مالک نصاب ہے تو اس پر الگ۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، اگر کسی شخص نے کئی سال قربانی نہیں کی تو اب وہ اس پر کیا واجب ہے، وہ کیا کرے گا، وضاحت فرمائیں۔ اگر ہر سال کے لیے جانور پال رکھا ہے تو اسی جانور کو صدقہ کرنا واجب ہے، اور اگر جانور نہیں ہے تو ایک جانور کی قیمت، یعنی چھوٹے جانور میں ایک جانور جو فربا اور تندرست ہو، ایسے ایک جانور کی قیمت ہر سال کے اعتبار سے اس پر صدقہ کرنا واجب ہے، جیسے کہ شامل شریف باب الاضحیہ وغیرہ میں ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر بڑے جانور میں کسی کا حصہ 7ویں سے کم یا زیادہ ہے تو اس کی قربانی صحیح ہے یا نہیں، وضاحت فرمائیں۔ 7ویں سے اگر زیادہ ہو، یعنی کسی کا 2 حصہ ہو، کسی کا 3 حصہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر 7ویں سے اگر کسی کا حصہ کم ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ بڑے میں 7واں حصہ واجب ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ اگر کسی شریک کا حصہ 7ویں سے کم ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ ہاں 7 سے کم شریک ہوں اور حصے بھی کم و بیش ہوں، یعنی کسی کا 2 حصہ کسی کا 3 حصہ ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، جیسے کہ شامل شریف باب الاضحیہ میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ 11 مہینے کا بکرا اگر دکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ بکرا کی قربانی کے لیے ضروری ہے کہ بکرا 1 سال یا اس سے زائد عمر کا ہو۔ اس سے 1 سال یعنی چاند کے اعتبار سے 1 سال ہونے میں اگر 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ حضرت علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ علیہ در مختار میں فرماتے ہیں، ہوا ابن 5 من الابل و حولین من البکر والجاموس و حول من الشاة واللہ تعالی عنہ۔ عالی جناب عبد الجبار صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پر اڑیسہ بالاسور سے یاد کیا۔ فقیر قادری کا دائیں نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے، یاداوری کا بہت بہت شکریہ۔ محب محترم، ہم معذرت خواہ ہیں آپ سے کہ آپ نے یہ سوال ہمارے پرسنل پہ بھی کیا تھا، لیکن مصروفیت کی وجہ سے یا عدم توجہی کی بنا پر جواب نہ دے سکے۔ بہرحال آپ کا سوال یہاں پر حاضر ہے، سوال پیش کرتے ہیں، جواب بھی سماعت کر لیں۔ آپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ بعض لوگ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت جانور کا پہلا خون سفید کپڑے میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور عوام میں مشہور ہے کہ خون سے سنے ہوئے کپڑے کو گھر میں رکھا جائے تو آسیب و بلا سے حفاظت ہوتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جناب محترم، یاد رہے کہ یہ سب جاہلانہ خرافات ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو اصلاً شرعاً یہ خلاف عقل کے خلاف اور سمجھ سے بالا تر ہے، اور شرعی نقطہ نظر سے یہ جو ہے عوام الناس کے جاہلانہ خیالات اور خرافات میں سے ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جانور اگرچہ قربانی کا ہے، اور جب اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت حلال ہو جاتا ہے، لیکن خون بہرحال چاہے وہ قربانی کے جانور کا ہو یا عقیقے کے جانور کا ہو یا یوں ہی حلال جانور ذبح کیا جائے تو اس کا بہتا ہوا خون یہ حرام اور ناپاک ہے، اور اس کی حرمت نص قطعی سے یعنی قرآن پاک کی آیت طیبہ سے ثابت ہے۔ لہذا ناپاک خون کو، ناپاک چیز کو کپڑے میں سن کر لگا کر گھر میں رکھنے سے آسیب کا دور ہو جانا، بلاؤں کا نہ آنا، یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ تو، اور جو ہے ناپاک چیز کو رکھنا یہ شرعاً منع ہے، تو یہ تو ایک غلط ہے، شرع کے خلاف ہے ایسا کام کرنا، پھر یہ کیسے حفاظت کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ اللہ رب العزت مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے جانور کو کتے نے کاٹ لیا تھا، لیکن قربانی
کا دن یعنی 10 ذی الحجہ آنے سے پہلے پہلے زخم ٹھیک ہو گیا تو اب اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں، وضاحت فرما دیں۔ ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے اگر کوئی اور دوسری وجہ مانے نہ ہو کہ جب زخم اچھا ہو گیا اور عیب ختم ہو گیا تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں زخم بھر گیا عیب جاتا رہا تو حرج نہیں، لأن المانع قد زالا وہذا ظاہر، فتاوی رضویہ قدیم جلد 8 صفحہ نمبر 469۔ واللہ تعالی عالم۔ بٹائی کے جانور پر قربانی ہو جائے گی یا نہیں، وضاحت فرما دیں۔ بٹائی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو جانور دیتا ہے کہ تم اس کو اس کی تربیت کرو، اور جب یہ جانور بڑا ہو جائے گا اور تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد اس جانور میں دونوں آدمی کا آدھا آدھا رہے گا۔ اس طرح سے بٹائی پر دینا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ چرائی اور اجرت کا مستحق ہوگا جس نے اس کی پرورش کی، تو بٹائی پر جانور دینا جائز نہیں ہے، اور جس کو دیا گیا اس کا بٹائی کے جانور میں کوئی حصہ نہیں، کوئی حق نہیں، وہ اس جانور کا مالک نہیں، نہ آدھے کا نہ پورے کا۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کو جانور دیا گیا جب وہ مالک ہی نہیں ہے تو اس کی قربانی اس کو جائز نہیں۔ ہاں جس کا جانور ہے، جس نے دیا وہ مالک ہے، وہ اگر قربانی کرنا چاہے تو چونکہ جانور کا مالک ہے وہ جانور واپس لے کر اور جتنے دن چرانے والے نے چرایا ہے اس کی اجرت دے کر اور وہ اپنی مال اپنے جانور کی قربانی کرنا چاہے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض جگہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ گھر میں اگر کئی افراد ہیں تو صرف جو گھر کا بڑا اس کے نام قربانی کرتے ہیں، اگرچہ اور لوگ بھی مالک نصاب ہیں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے، وضاحت فرما دیں۔ گھر میں جتنے لوگ مالک نصاب ہیں، اور مالک نصاب کا مطلب ابھی بتایا گیا، جتنے لوگ مالک نصاب ہیں سب پر قربانی واجب ہے۔ وہ ایک جانور کی چھوٹے کی قربانی کریں یا بڑے میں ایک حصہ لیں تب واجب ان کا ادا ہوگا۔ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ جو گھر کا اغوا ہے، بڑا ہے، اسی کے نام قربانی ہونی چاہیے، باقی سب کے نام واجب نہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اگر گھر کے تمام لوگ مالک نصاب ہیں تو سب پر قربانی واجب ہے، اور اگر کوئی مالک نصاب نہیں ہے تو کسی پر قربانی واجب نہیں۔